پاکستان کو ایکسٹرنل فرنٹ پر جہاں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں انٹرنلی بھی بہت سارے ایشو سر اٹھائے کھڑے ہیں، جن میں ایک بڑا مسئلہ سیاسی استحکام کا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد اب پھر سے تحریک انصاف ایک نئی تحریک کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دوبارہ آئیں گے اسلام آباد کی طرف۔ جنید اکبر خان نے بھی جو خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، جو ایک جرگہ ہوا ہے، اور وفاقی حکومت بھی بڑی سخت لائن لے رہی ہے کہ وہ بھی سختی سے نمٹنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ طلال چودھری صاحب کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی جائیں گے، سہیل افریدی صاحب بھی اور تحریک انصاف کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ عفنان صاحب، کس طرف پھر آپ لوگ جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف تو پھر ایک نئی تحریک تیار کر رہی ہے، وہ پھر اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں، کیا ہوگا آپ کی مطبع؟ پھر وہی 26 نومبر کی طرح کے حالات ہوں گے اسلام آباد کے اندر، جو ہے وہ مارا ماری ہوگی، یا پہلے ہی نمٹ لیں گے اس دفعہ آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں، اور ہم نے ماضی میں ان کو جلسے کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ لاہور میں بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اسلام آباد میں بھی کیا ہے۔ ہمیں جو مسئلہ ہے وہ ان کے اس بات سے ہے جو پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں، جس کے تحت آپ کو لاسٹ ٹائم رینجرز کے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ میٹرو اسٹیشن تباہ ہوئے، پورا اسلام آباد بند ہو گیا۔ یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کوئی پرابلم کا جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو حل کریں۔ ہم نے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے ان کو پچھلے دنوں اچھی ان کو تجویز بھی دی ہے، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے اور یہ والا راستہ لیں گے جو یہ راستہ لینا چاہ رہے ہیں، اور جو تقریر میں بھی آج بات ہوئی ہے، تو پھر اس کا نقصان، یہ بات درست ہے کہ ان کو ہوگا۔ صحیح ہے۔ کیا وجہ ہے ایک ملاقات وزیر اعلیٰ نے کرنی ہے اپنے پارٹی کے سرپرست کے ساتھ، اپنی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ، بانی کے ساتھ، آپ وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں؟ آپ کو ایکسٹرنلی اتنے چیلنجز کا سامنا ہے، آپ انٹرنلی ایک نیا فرنٹ آپ جو ہے وہ کھول رہے ہیں۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 63A والا، اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کنوکٹ ہو جائے تو وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ کنوکٹ ہو جائے تو وہ کسی پولیٹیکل پروسیس کے اندر ایڈوائز نہیں دے سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب کے فیصلہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ایک کنوکٹڈ آدمی کابینہ کو پارٹی بنانے کا پوزیشن وہ ہولڈ نہیں کر سکتا، پارٹی کے عہدے سے وہ ہو جائے؟ نہیں، وہ یہ بھی میں نے جو باتیں نہیں یہ والی جو باتیں آپ لکھ لیں، اس کے چیک کر لیں۔ مشورہ تو وہ دے سکتا ہے نا اپنی پارٹی کا، ایک وہ پروسیس وہی پارٹی کے بانی ہے، پارٹی کے بانی ہے، وہ پارٹی قائم ہی تحریک انصاف ہے۔ ثاقب نثار صاحب کو آپ جا کے کہیں، نہیں یہ بات تو آپ ثاقب نثار صاحب کو جا کے کہیں نا، جنہوں نے فیصلے لکھے۔ یہ تو اس وقت بہت خوش تھے جب یہ فیصلہ لکھا گیا تھا۔ تو بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن کے اندر یہ ساری باتیں ماضی میں لکھی جاتی ہیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے انہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری گزارش سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن یہ بات ملاقات پہ رکے گی نہیں، اگلی دفعہ کوئی اور اپنی ایک بات لے آئیں گے کہ اب ہمیں یہ کر کے دیں، یا ہمیں یہ چاہیے۔ مسئلہ ملاقات کا نہیں، مسئلہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بلیک میلنگ کرنے کا۔ آپ جو ہے وہ بات چیت سے بلیک میل، آپ ملاقات کروا دیں، ختم ہو جائے گی۔ یہ بلیک میلنگ ہے نا کہ ملاقات کروا، پھر یہ اگلی دفعہ آپ ادھر ہی بیٹھاؤں گا میں، آپ یہ کوئی اور ایک بات لے آئیں گے کہ اب یہ کریں، اب یہ کریں، اور ایونچولی وہ باتیں دو ہی ہیں کہ مجھے جیل سے نکالو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ اب یہ بات نہیں ہو سکتی۔ صرف معاملہ یہاں تک نہیں عفنان صاحب، وہ کوئی 550 ارب واجب الادا وہ کہہ رہے ہیں وفاق کی طرف ہے، وہ پیسے بھی کریں، آپ دیں ہمیں، کے پی کے اندر کافی حالات خراب ہیں۔ وہ تو ایک اوپینین ہے جس کے اوپر دو رائے موجود ہے کہ پیسے کتنے دینے کسی کے نہیں، لیکن اگر کوئی ہیں تو وہ بالکل ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کریں گے۔ ہم نے آلریڈی جو ہے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر تینوں صوبوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے ایکسٹرا کیا کہتے ہیں ان کو دیا، اور ہمارے بھائی ہیں وہ، ہم نے کوئی وہ نہیں کیا دیے۔ وہ بھی جو لڑائی ہے وہاں پہ وہ وار ٹیرر، وہ پاکستان کے لیے لڑی جا رہی ہے، وہ کے پی کے لیے نہیں لڑی جا رہی، کے پی کے لیے۔ لیکن بات یہ کہ حکومت تو خیر پختونخوا کی ہے جس کو ملا ہے، اور انہوں نے وہ جب 600 ارب روپے پتہ نہیں کہاں لگائے ہیں، وہ جب ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو ہم نے کہاں لگائے ہیں۔ بھیا وہاں پہ جو ہے آج ایک آپ کو پتہ ہے کہ پولیس آفیسر کی جو ہے وہ اسیسینیشن ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں تھی، اور جب ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جاتی ہیں تو یہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں، آپ اتنا تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے اتنے پیسوں میں کیا، کتنے پولیس اسٹیشن بنائے، کتنی گاڑیاں لیں، کتنے نائٹ ویژن گوگلز لیے، کتنے ویپنز لیے، کتنی اور باقی تمام چیزیں لی۔ یہ اس کے اوپر نہیں آتے، یہ ہمیشہ جو ہے یہ کہ ہمیں اور دے دیں۔ بھائی آپ اپنا یہ تو بتا دیں، یا کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کیوں اس پولیس افسر کی ڈیتھ ہوئی، اگر آپ لے لیتے وہ گاڑی اس کو دے دیتے پولیس والے کو تو وہ بچ جاتا۔ گاڑیاں بھیج رہے، 3 گاڑیاں آپ نے یہاں سے بھیجی تھیں، دیکھیں وہ تو پھر پولیس کا ثواب دید ہے نا، صحیح کہ وہ کون کتنے خطرے میں، اس کو کتنی کیا کہتے ہیں جگہ۔ اچھا، وہ جلد ہو جائے گی ملاقات۔ عفنان صاحب یہ بتا دیں کہ کل میں طلال چودھری صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جس مشن پہ لگا ہوا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ
وہ جو ہے وہ خود بھی جائے گا اور تحریک انصاف کو لے کر جائے گا. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کوئی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یا یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد پہ جلگار کریں، اس کی آڑ میں ان کے خلاف بھی ایک سخت ایکشن ہو جائے، کوئی بڑی کارروائی ہو جائے تحریک انصاف کے خلاف، کوئی قانونی ایکشن ہو جائے جس طرح کا بھی ٹی ایل پی کا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو باتیں آج تقریر میں کی گئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے خدشات تو یہ خود پورے کر رہے ہیں نا، کہ اگر یہ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کون ان کو آنے دے گا. تو کہہ رہے ہیں سیاسی بیان تھا. نہیں، یہ سیاسی بیان نہیں تھا. یہ تو پھر آپ کسی بھی چیز کو جو مرضی بول دیں اور بعد میں کہہ دیں سیاسی تھی. ساری ابھی ہم نے جتنی بات کی ساری سیاسی تھی، ساری پھر جھوٹ تھی. اس کا مطلب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں سے آپ کی نیت واضح ہوتی ہے، اور یہ ان کی جو نیت ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے، یہ ہم ان کو نہیں، یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. یہ میں آپ کو بالکل یقین دلا رہا ہوں. کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو پبلک پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ لائف رسپانسبلٹی، فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی. اس کو ہر صورت میں انشور کیا جائے گا. کوئی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کسی کے گھر میں گھسنے کی. آپ اپنا پورا من احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھروں میں گھسنے کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو میں نہیں خیال آپ کو کسی بھی قسم کی اکوموڈیشن ہماری سائڈ سے ملے گی. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، اس لیے ہم نے آپ کو ایک آفر بھی کی ہے. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلے، میں نے جیسے کہا ہے، کچھ دنوں میں میٹنگ بھی ہو جائے گی. تو ہم یہ تمام چیزیں چاہ رہے ہیں یہ، لیکن اس چیز کو اپنے عوام کو جو ہے وہ ایک مصنوعی طور پہ غصہ دلاتے ہیں. صحیح ہے. یہ اس غصے کے آڑ میں جو ہے یہ ایک تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی کام کرنے لگیں گے تو جو طلال صاحب نے کہا ہے وہی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہے کیا؟ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ جو وہ عملی شکل جب ہوگی تو پھر سب کو نظر آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب بہتر ہو کہ ہم اس وقت یہ بات کریں کہ کیسے ہم نے خیر پختونخوا کے معاملات کو حل کرنا ہے. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بہت نقصان ہوا، تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بہت نقصان ہوا اس کی ایک لسٹ ہوگی نا کہیں پہ، وہ لسٹ ہمیں دے دیں تو ہم چپ ہو جائیں گے. وہ آپ ہمیشہ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں جی بڑا نقصان ہوا، صحیح ٹھیک، تو اس کا کوئی کچھ وہ تو بتائیں نا. یہ کہتے ہیں کدھر ہوا، اور جس طرح پابندی لگی ہے ٹی ایل پی پہ، اس طرح کا اگر کوئی پرتشدد احتجاج ہوتا ہے تو ان پہ کوئی پابندی کی طرف آپ جا سکتے ہیں؟ ایسا کوئی ایکسٹریم اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس کو رول آؤٹ تو نہیں کروں گا، لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس طرح کچھ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اچھی طریقے سے ریزالو ہو جائیں. ٹھیک. لیکن اگر ظاہر ہے انہوں نے حکومت کو بہت زیادہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے، زور زبردستی سے. دیوار سے تو وہ لگے ہوئے ویسے نہیں، اگر آپ ظاہر ہے اسلام آباد آ کے جو ہے یہاں پہ آپ کوئی گھسنے کی کوشش کریں گے کہیں پہ، تو پھر ظاہر حکومت نے آپ کو الاؤ تو نہیں کرے گی نا.